بریلوی حضرات نے بدعات کی تعریف کے حوالے سے اپنی عوام کو بڑے دھوکے کے اندر رکھا ہوا ہے، اور ایک خاص مسلک کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے وہ بدعات کی ایسی تعریفیں کرتے ہیں جو سمجھ سے بالا تر ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے عوام گمراہ ہو جاتی ہے۔ اور آج تک جو ہے عوام کے اندر بہت سی ایسی چیزیں پروموٹ ہو چکی ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، صحابہ کرام کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں بدعات کے حوالے سے۔ ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی بات ایجاد کرے جو ہمارے دین میں سے نہ ہو تو وہ اللہ رسول کے نزدیک مردود ہے، یعنی وہ ناقابل قبول ہے، چاہے وہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، بظاہر اس کے اندر کتنا ہی زیادہ حسن کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ بریلوی حضرات کے یہاں تیجا، 10واں اور 40واں، 11ویں کی فاتحہ، 12ویں کی فاتحہ اور برسیاں وغیرہ، عرس، میلے ٹھیلے، کھچڑا وغیرہ، حلوہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں دین کے نام پر وہ گھڑی گئی ہیں جو بظاہر عوام کو بڑی اچھی معلوم ہوتی ہیں۔ بھئی تیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ثواب کے کام ہوتے ہیں، فاتحہ لگائی جاتی ہیں، کھانا کھلایا جاتا ہے، تو بظاہر تو یہ سارے کام جو ہیں اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ قبر پہ اذان پڑھنا اچھا کام ہے، اذان پڑھنا کوئی گناہ والا کام تھوڑا ہی ہے، نماز کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنا برا کام تھوڑا ہی، اچھا کام ہے۔ تو یہ سارے کام جتنے بھی ایجاد کیے ہوئے ہیں یہ بظاہر اچھے معلوم ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرما دیا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو وہ اللہ کے نزدیک، رسول اللہ کے نزدیک مردود ہے۔ اب عوام کو جو ہے بریلوی حضرات کس طریقے سے دھوکہ دیتے ہیں، فریب سے کام لیتے ہیں، بیان کیا جاتا ہے عوام کے سامنے کہ یہ وہابی دیوبندی حضرات کہتے ہیں کہ فلاں کام کرنا بدعت ہے، تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں بھئی یہ بتاؤ بدعت کیوں ہے؟ تو جواب آتا ہے کہ کیونکہ رسول اللہ کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں، بعد میں چل کے ایجاد ہوئی ہیں، تو اس لیے یہ بدعت ہے۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ اللہ کے نبی کے زمانے میں تو تم بھی نہیں تھے، اللہ کے نبی کے زمانے میں تو یہ پنکھا، یہ گاڑی، یہ ہوائی جہاز، یہ پانی کے جہاز یہ بھی نہیں تھے، اللہ کے نبی کے زمانے میں تو جو ہے اچھے اچھے کھانے پکوان، یہ ساری چیزیں بھی نہیں تھی، کیا یہ ساری چیزیں بھی بدعت کہلائیں گی؟ ان کو تو تم بدعت نہیں کہتے، انہی چیزوں کو کیوں بدعت کہتے ہو؟ اب یہ اتنا بیہودہ جو ہے سوال ہے، اتنا بیہودہ سوال ہے کہ کسی بھی اہل علم سے اس طرح کے سوال کی توقع نہیں کی جا سکتی، لیکن ان کی تو عوام ہے، بڑے بڑے علامہ اور اہل علم اور عمر رسیدہ علماء، یعنی ایسے علماء نہیں جو نوجوان ہیں بلکہ ان کی زندگی کٹ چکی ہے کتابوں میں علم دیتے ہوئے، علم لیتے ہوئے، لیکن پھر بھی وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اسٹیجوں پر بیٹھ کر کے، اور اپنی عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، دھوکے میں ڈال رہے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بدعات کی تعریف کرنے کے حوالے سے کافی ہے اور بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ گاڑی میں کوئی سفر کر رہا ہے، کوئی یہ تو دین تھوڑا ہی ہے، گاڑی میں سفر کرنا، پنکھے کی ہوا کھانا یا اچھے اچھے پکوان کھانا، یہ ان کو کوئی دین سمجھ کے نہیں کرتا ہے، ظاہر ہے ان کا دین سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، یہ چیزیں تو وسائل کہلاتی ہیں، اور وسائل کے اندر تو کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے، اور جیسے جیسے دنیا ترقی کرے گی ویسے ویسے ان کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ بات واضح فرما دی کہ بدعت وہ چیز ہے جو ہمارے دین کے اندر پیدا کی جائے اور اس کو دین سمجھ کر کے کیا جائے اور وہ پہلے سے ہمارے دین میں سے نہ ہو تو وہ اللہ کے نزدیک ناقابل قبول ہے، مردود ہے۔ لیکن اتنی سی بات نہ ان کے علماء کو سمجھ میں آتی ہے اور نہ ہی عوام کو سمجھ میں آتی ہے۔ بڑے بڑے علماء اس طرح کی فضول بکواس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور عوام سبحان اللہ کہتی ہے۔
جیسا کہ ان کے یہاں تیجا، 40واں برسی اور فاتحہ خوانی وغیرہ، عرس وغیرہ، ان سارے کاموں کو امر دینی سمجھ کر کیا جاتا ہے، آخرت میں ثواب کی امید سے ان کاموں کو کیا جاتا ہے، تو یہ ظاہر دین کا حصہ سمجھ کر ان چیزوں کو کر رہے ہیں، جبکہ یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھی۔ تیجا نہیں تھا، کوئی 10واں نہیں تھا، کوئی 30واں نہیں تھا، کوئی 40واں نہیں تھا، کوئی برسی نہیں تھی، کوئی عرس وغیرہ نہیں تھا۔ یہ ساری چیزیں ثواب سمجھ کے کی جا رہی ہیں اور دین کا حصہ سمجھ کے کی جا رہی ہیں، اور جب ان پہ نکیر کی جاتی ہے تو نکیر کرنے والوں کو ڈانٹا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف طور پر ان ساری چیزوں کی تردید کرتی ہے، لیکن وہی کہتے ہیں نا کہ جہاں خواہش نفسانی بیچ میں آ جائے تو پھر انسان حق بات کو نہیں سمجھ پاتا، اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں۔ اچھے اچھے علماء اسی لیے ان کے وہ بیہودہ فضول بکواس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اسٹیجوں سے، کہ جس کی وجہ سے ایک عوام کا بڑا طبقہ گمراہی کے اندر پڑا ہوا ہے اور وہ ان خرافات کے اندر، ان رسومات کے اندر زندگی گزار رہا ہے اور اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، حدیث کا مصداق کیا ہے، اور ہم جن بدعات کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں ان کا تعلق دین سے ہے، دنیا سے نہیں۔ ایک ان کے بڑے عالم صاحب ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا یہاں پر، ان کے دنیا کے اندر کروڑوں کی تعداد میں چاہنے والے ہیں، مرید ہیں، اور ان کو امام کی حیثیت سے تسلیم کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ وہ اپنی عوام کو یہی درس دے رہے تھے کہ ان کے سامنے جب بدعت کی بات آئی کہ جی فلاں کام بدعت ہے، آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے بڑے ہنس کر کے تمسخرانہ انداز میں یہ سوال کیا کہ بھئی ان سے ذرا یہ پوچھا جائے کہ تم بریانی کھاتے ہو، تو بریانی بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، تو تم بریانی کیوں کھاتے ہو؟ اس کو تو کوئی بدعت نہیں کہتا۔ یہ الفاظ ان کے ہیں، امام اہل سنت کے ہیں۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بدعت کو یا تو سمجھ نہیں پائے یہ لوگ کہ بدعت اصل دین میں ہے کیا، یا یہ ہے کہ اپنی عوام کے ساتھ جو ہے فریب سے کام لے رہے ہیں، سیدھے سادے لوگوں کو، سادہ لوگوں کے دین کو اور ان کے عقیدے کو برباد کرنے پر تلے ہوئے، جبکہ یہ بات ہر معمولی پڑھا لکھا آدمی اچھی طرح سمجھتا ہے کہ دین میں بدعات وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق دین سے ہو اور ان کو دین سمجھ کر کے ثواب کی امید سے آدمی کرے، اور جن کا تعلق وسائل سے ہے، ذرائع سے ہے، وہ چیزیں باہر ہیں، وہ تو نہ ان پہ حدیث کے اندر کوئی نکیر کی گئی ہے اور نہ ہی کوئی کی جا سکتی ہے، کیونکہ ان کا تعلق دین سے ہے ہی نہیں۔ دنیا جیسے جیسے ترقی کرے گی ویسے ویسے وسائل کے اندر اضافہ ہوتا چلا